الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ سورہ المؤمن حوامیم سبع میں سے سورہ الزمر بطور دیباچہ کے تھی، بطور ابتدائیہ کے تھی اور بطور تمہید کے، جس کے اندر دعویٰ یہ تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کر اللہ کی اس اعتقاد کے ساتھ کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ اب یہاں سے سورہ المؤمن، پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا ربط نامی کیا ہے؟ پچھلی صورت تھی الزمر، زمر کہتے ہیں گروہ کو، تو زمر کے اندر گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے یا گروہ در گروہ جہنم میں جائیں گے۔ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا۔ اور یہاں سورہ المؤمن یہاں ہے کہ مرد مومن کی طرح حق کی حمایت کرو گے تب جنت میں جاؤ گے۔ اس میں ایک مرد مومن کا ذکر ہے، تو مرد مومن کی طرح حق کی حمایت کرو گے تب جنت میں جاؤ گے۔ زمر میں تھا گروہ در گروہ جنت میں یا جہنم میں، اور یہاں فرمایا کہ مرد مومن کی طرح حق کی حمایت کرو گے تب جنت میں جاؤ گے۔ ربط مانوی، پچھلی صورت میں تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور یہاں یہ مانوی ربط ہے کہ پچھلی صورت کے مضمون کا اس صورت کے مضمون کے ساتھ جوڑ کیا ہے۔ پچھلی صورت میں تھا زمر میں فاعبد اللہ، اور یہاں فرمایا فادعوا اللہ، عبادت کی اہم جز، عبادت کی اہم جز ہے مسئلہ پکار۔ فادعوا اللہ مخلصین، پکارو اللہ کو مخلصین لہ الدین، اس اعتقاد کے ساتھ کہ پکاروں کے لائق صرف وہی ہے، مطلق پکار نہیں بلکہ اس اعتقاد کے ساتھ پکارو کہ پکاروں کے لائق وہی ہے۔ خلاصہ صورت، اس صورت کے دو حصے ہوں گے۔ ابتدائی حصہ آیت نمبر 59 تک، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 60 سے لے کر آخر تک۔ پہلے حصے کے اندر 4 تمہیدیں ہوں گی۔ تمہید نمبر 1 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، آیت نمبر 1، تمہید نمبر 1۔ دوسری تمہید فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پہلی تمہید یہ باندھی گئی کہ یہ حکم نامہ بہت بڑی ذات کی طرف سے ہے، اور دوسری تمہید یہ باندھی گئی کہ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، آیت نمبر 4، کہ مشرکوں کی چہل پہل، ٹھاٹ باٹ، مٹک مٹک کر چلنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمہید نمبر 3، حکم نامہ ماننے والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ پہلی تمہید کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، آیت نمبر 1، یہ حکم نامہ، یہ آرڈر، جس طرح کہتے ہیں یہ آرڈر بھائی عام نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا آرڈر ہے، صدر مملکت کا آرڈر ہے، فلاں کا آرڈر ہے، فرمایا یہ آرڈر اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ حکم نامے کا خلاصہ آگے آئے گا۔ دوسری تمہید فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اس حکم نامے کے منکروں کی چہل پہل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور نمبر 3، اس حکم نامے کے ماننے والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، آیت نمبر 7۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے بھی اس حکم نامہ کے ماننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ حکم نامہ عظیم الشان ذات کی طرف سے
نمبر 2 اس حکم نامہ کے منکروں کی چہل پہل دھوکے میں نہ ڈالے، اور نمبر 3 اس حکم نامہ کو ماننے والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور حکم نامہ نمبر 4 آیت نمبر 10 کے اندر ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جو کافر ہیں ان کو بلا کر کہا جائے گا آج توحید سن کر تمہیں غصہ لگتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ وہابی ہیں، ولیوں کے منکر ہیں، فلاں ہیں۔ فرمایا اس حکم نامے کو سن کر تمہیں غصہ لگتا ہے، اور لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے بہت زیادہ ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد یہ حکم نامہ کا خلاصہ کیا ہے؟ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ آ گیا دعوی صورت۔ ایک ترتیب یہ بھی ہوتی ہے پڑھنے کی، جو علماء ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کی یہی ترتیب ہوتی ہے۔ ان کو آپ بتا دو کہ اس صورت کے اندر 4 تمہید ہیں۔ پہلی تمہید تنزیل الکتاب من اللہ، دوسری تمہید فلا یغررک تقلبہم، تیسری تمہید اس حکم نامے کو مان لوگے، معمولی حکم نامہ نہیں ہے بلکہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4 ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اس حکم نامے کو سن کر ناک منہ چڑھاتے ہو، اللہ کا غصہ اس سے بھی سخت ہے۔ حکم نامے کا خلاصہ کیا ہے؟ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آگے اس پر تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ وہ آئے گا آیت نمبر 23 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بطور تفصیل کے ہے، تخویف دنیاوی، کہ دیکھو فرعون کتنا بڑا تھا لیکن اس حکم نامے کا انکار کیا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تم بھی اللہ کی بات مان لو ورنہ فرعون سے زیادہ پاورفل نہیں ہو۔ اس کی حکومت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، مال پیسہ بھی تھا، نوکر چاکر بھی تھے، خدام بھی تھے، لیکن کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آئی۔ اس لیے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس حکم نامے کو مان لو۔ اس پر پھر 2 دلائل عقلی آئیں گے۔ ایک دلیل عقلی یہ فدعوا اللہ کے فوراً بعد رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ، آیت نمبر 15 سے یہ دلیل عقلی نمبر 1 ہے۔ اور پھر دوسرا حصہ اس کے اندر 5 دلائل عقلیہ ہوں گے۔ آیت نمبر 60 سے جو ہے نا دوسرا حصہ، اس کے اندر کیا ہوں گے؟ 5 دلائل عقلیہ کا بیان ہوگا۔ وہ دوسرا حصہ آئے گا تو وہاں پر 5 دلائل عقلیہ بھی میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، خلاصہ سمجھ آ گیا صورت کا؟ کیا سمجھ آیا؟ کہ ربط نامی کیا ہے کہ زمر کے اندر تھا کہ گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ مرد مومن کی طرح اگر حق کی حمایت کرو گے تب جنت میں جاؤ گے، مرد مومن کی طرح حق کی حمایت کرو گے تب جنت میں جاؤ گے۔ مانوی کیا ہے ربط؟ پچھلی صورت میں فعبد اللہ تھا اور یہاں فدعوا اللہ۔ پھر اس فدعوا اللہ کے لیے 4 تمہیدیں باندھی گئی، جس طرح وہ خطیب تمہید باندھتے ہیں نا۔ تمہید کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ تقریر اگلے کو سمجھ آ جائے۔ اللہ نے پہلی تمہید باندھی تنزیل الکتاب، یہ کتاب کوئی معمولی ذات کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس حکم نامے کا، اس دعوے کا انکار کرنے والے لوگ فلا یغررک تقلبہم، ان کی چہل پہل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس حکم نامے کو مان لیا تو یسبحون، وہ جو فرشتے تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اب فرشتے جس کے لیے دعا کریں، اللہ کے فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کا مادہ ہی نہیں، وہ دعا کرتے ہیں موحدین کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ تم غصہ کرتے ہو آج توحید سن کر، اللہ کا غصہ اس سے بھی سخت ہے۔ آگے پھر آگے فدعوا اللہ دعوی صورت، اس کے بعد دلیل عقلی آ گئی۔ آگے آ کر انشاءاللہ تفصیل آئے گی تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ سمجھ آ گئے جی خلاصہ؟